अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बाला तारकुन का काम तमाम कर देती है। उस्मान बोरान से कहता है चलो हम सोगोत जाते हैं और वहाँ काफ़िले वालों का हाल मालूम करते हैं। पेथरोस और उसका साथी भी ये सब सुन रहे थे। पेथरोस अपने साथी से कहता है हमें इनसे पहले सोगोत पहुँचना होगा। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान और उसके सिपाही सोगोत में पहुँच जाते हैं। उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं। उस्मान पेथरोस की दुकान की तरफ देखते हुए कहता है देखते हैं कि काफ़िले वाले क्या कर रहे हैं। इसके बाद गेंजी बे आगे बढ़कर दुकान का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर दुकान का दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये देखकर गेंजी बे दरवाजे को टांग मारकर तोड़ देता है। पेथरोस और उसके साथी ने अपने आप को दुकान के अंदर बांधा हुआ था। ये देखकर उस्मान बोरान और गेंजी बे उनके पास आ जाते हैं। जैसे ही उस्मान और उसके सिपाही दुकान के अंदर दाखिल होते हैं तो दरवाजे के पीछे छुपे नामालूम आदमी उन पर हमला कर देते हैं। बोरान और गेंजी बे उनके हमले को नाकाम बनाते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद उस्मान बोरान और गेंजी बे को इशारा करता है तो वो पेथरोस और उसके साथी की रस्सियाँ खोल देते हैं। पेथरोस आगे बढ़कर उस्मान के हाथ का बोसा लेने लगता है, मगर उस्मान उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उस्मान पेथरोस और उसके साथी से कहता है ज़रा सांस ले लो और फिर मुझे बताओ कि आप लोगों का ये हाल किसने किया है। पेथरोस का साथी कहता है काफ़िले पर हमला हुआ है हजूर, हमारा सारा सरमाया लुट गया है। पेथरोस कहता है और तो और सोगोत में दिन दिहाड़े हमें तकलीफ़ दी गई। उस्मान पूछता है तो उन्होंने तुम लोगों को ज़िंदा क्यों छोड़ा। पेथरोस का साथी कहता है उन्होंने हमें ज़िंदा छोड़ दिया ताकि वो हमसे हमारे सोने के मकाम जान सकें। ये सुनकर उस्मान एक तरफ जाता है और दुकान में पड़ी चीज़ों को देखने लगता है। सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पर सही सलामत पड़ी थीं। ये देखकर उस्मान हल्की सी मुस्कुराहट देता है और कहता है जब कोई ताजिर बनता है तो वो माल को जान का नहीं बल्कि जान को माल का हिस्सा बना लेता है। ये सुनकर पेथरोस और उसका साथी अपनी नज़रें झुका लेते हैं। उस्मान पेथरोस के पास आता है तो पेथरोस कहता है हजूर आपने हमसे कहा था काफ़िला लाओ, अगर पाँव में कांटा भी चुभा तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर होगी। इस वजह से हमें हमारा नुकसान पूरा करके देना हमारा हक़ है जनाब। उस्मान कहता है जब वादा किया गया था तो उसे पूरा भी किया जाएगा। उस्मान पेथरोस और उसके साथी से कहता है शैतान ने दस्तरख्वान बिछाया है तो पहले पता करें कि किसने पेट भरा और किसने उसे बर्बाद किया, और फिर जो लेना होगा लिया जाएगा और जो देना होगा वो दिया जाएगा। ये कहकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ दुकान से बाहर आ जाता है। उनके जाने के बाद पेथरोस एक लंबी सांस लेते हुए कहता है हमने एक ज़बरदस्त खेल खेला। पेथरोस का साथी कहता है मगर आपको लग रहा है कि उसे शक हो चुका है। पेथरोस कहता है अगर शक हुआ होता तो मैं उस वक्त बातें न कर रहा होता सैमून। इसके बावजूद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, और अगर उस्मान होशियार हो चुका है तो उसे फिर से पुरसकून करना होगा। दूसरी तरफ काई कबीले में सलजान और मलून खातून एक साथ बैठी थीं। सलजान मलून से कहती है तो तुम उमर साहिब की बेटी हो। मलून कहती है जी हाँ बिल्कुल, क्या आप मेरे वालिद साहिब को जानती हैं। सलजान कहती है एनातोलिया में कौन है जो उमर साहिब को नहीं जानता, उन्होंने अपनों और मंगोलों से बहुत बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। मलून कहती है मैंने जब से होश संभाला है हम यहाँ से वहाँ भटकते फिर रहे हैं, ये हाथू हम पर मुस्तकिल तौर पर हमला कर रहा है। सलजान कहती है अल्लाह की मेहरबानी और लोगों की दुआएं मजलूमों के साथ हैं मेरी बेटी। इसी दौरान अहमद वहाँ आता है और एक संदूक के पीछे छुपते हुए कहता है मेरी जगह के बारे में किसी को मत बताइएगा। इसी दौरान बाला भी वहाँ आती है तो सलजान बाला से पूछती है क्या तुम कोई चीज़ तलाश कर रही हो बेटा। बाला कहती है मैं अहमद को तलाश कर रही हूँ वालदा, क्या आप लोगों ने अहमद को देखा है। सलजान अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहती है अहमद तो यहाँ नहीं आया बेटी। इसके बाद बाला मलून से कहती है नसीब में बुरे वक्तों में मुलाकात लिखी थी मलून खातून। मलून कहती है अगर आप लोग कबूल फरमाएं तो मैं कुछ अरसा आप लोगों की मेहमान बनना चाहती हूँ, यकीनन बहुत ही मज़ेदार दिन गुजरेंगे हमारे। बाला कहती है अब जब कि आप मेहमान हैं तो आपका मकाम सर आंखों पर है। इसी दौरान अहमद पीछे से आता है और बाला को पकड़ते हुए कहता है आप फिर से हार गई हैं बाला खातून, चलें अब दौड़ें। बाला कहती है तुम जाओ अहमद बेटा मैं आती हूँ। ये सुनकर अहमद वहाँ से चला जाता है। अहमद के जाने के बाद मलून बाला से कहती है माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा है। बाला कहती है नहीं ये मेरा हकीकी बेटा नहीं है बल्कि अहमद पूरे कबीले का बेटा है, यतीम है, ये एक शहीद का बेटा है। मलून सलजान खातून से कहती है अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने सिपाहियों के पास जाना चाहती हूँ। सलजान कहती है बिल्कुल इजाज़त है बेटा। ये सुनकर मलून वहाँ से चली जाती है। मलून के जाने के बाद बाला सलजान के पास आकर बैठ जाती है। सलजान बाला से पूछती है तुम क्या सोच रही हो बेटी। बाला मलून का नाम लेते हुए कहती है ये तो पता चल गया कि ये कौन है, मगर इसके आने की वजह का इल्म नहीं हो पाया। सलजान कहती है मकसद ना रखने वाला अपने रास्ते से भटक जाता है और फिर वो कहीं नहीं पहुंच पाता। बाला कहती है ये जिस मकसद से भी आई है हमारे सरदार को ज़रूर बताएगी।
سلجان کہتی ہے کہا جاتا ہے کہ اولاد اپنے والد کی رازدان ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بھی اپنے والد کی طرح بہادر لڑکی ہے۔ اس کے والد عمر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں بالا، ان کے قبیلے نے انقرہ سے کرمان تک ہجرت کی ہے اور وہ جہاں بھی گئے انہوں نے اپنا الگ مقام بنایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بناتے ہیں۔ دوسری طرف بامسی صاحب اور ڈیوڈ ادریس ایک خیمے میں بیٹھے تھے۔ ڈیوڈ ادریس بامسی سے کہتا ہے سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے بامسی صاحب، مجھے آپ کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ اسی دوران عثمان وہاں آتا ہے تو بامسی اور ڈیوڈ ادریس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان بامسی صاحب کے ساتھ ایک نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور بامسی صاحب سے پوچھتے ہیں بامسی صاحب ہم جال میں کیسے پھنسے؟ یہ سن کر بامسی صاحب کہتے ہیں بیٹا ابھی تک ہم قبیلے میں موجود غداروں کو نہیں پکڑ پائے۔ عثمان ڈیوڈ ادریس کو سنانے کے لیے کہتا ہے ہم اس غدار تک جلد یا بدیر پہنچ ہی جائیں گے اور پھر ہم اسے پکڑ کر اس کا دل چیر دیں گے اور اسے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ عثمان ڈیوڈ ادریس کو سنانے کے لیے کہتا ہے میرا قلعے دار یورگو سے ملنا ضروری ہے، نکولا کے ہمارے خلاف گڑے گئے منصوبے سے ہمیں بس وہی بچا سکتا ہے۔ پھر عثمان ڈیوڈ ادریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے ادریس صاحب ہمیں اجازت دیں، مجھے بامسی صاحب سے کچھ خاص مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ ڈیوڈ ادریس کہتا ہے بالکل جناب میں جا رہا ہوں۔ پھر ڈیوڈ ادریس بامسی صاحب سے کہتا ہے بامسی صاحب آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، میں دوڑتا ہوا آؤں گا۔ یہ کہہ کر ڈیوڈ ادریس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ڈیوڈ ادریس کے چلے جانے کے بعد بامسی عثمان سے کہتا ہے عثمان تم نے قلعہ دار سے ملاقات کا ذکر ادریس کے سامنے کر دیا۔ عثمان کہتا ہے میں قبیلے میں موجود غدار کو بس پکڑنے ہی والا ہوں بامسی صاحب، دیکھتے ہیں کہ ہماری بات نکولا تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ بامسی پوچھتا ہے کیا آپ ادریس پر شک کر رہے ہیں؟ عثمان کہتا ہے گیدڑوں کو آپ کے قبیلے سے نکلنے کا کیسے پتہ چلا؟ بامسی کہتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ عثمان بامسی صاحب کو بتاتے ہوئے کہتا ہے گندوز اور عبد الرحمن غازی سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں مگر ساؤچی کی اب تک کوئی خبر نہیں آئی، آئی گل بھی ان کے ساتھ ہے، لگتا ہے کہ وہ لوگ فلیتیوس کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ بامسی صاحب کہتے ہیں آپ فکر مت کریں عثمان، جارکتائی اور آئی گل ان کے ساتھ ہیں۔ عثمان بامسی صاحب سے کہتے ہیں مجھے شیخ کے پاس جانے کی اجازت دیں۔ بامسی کہتے ہیں میرا بھی ان سے سلام کہیے گا، میں صحت یاب ہونے کے بعد ملاقات کے لیے آؤں گا۔ یہ سن کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گونچا کچھ سامان گھوڑا گاڑی پر سوار کر رہی تھی۔ اسی دوران بوران وہاں آتا ہے اور گونچا کی مدد کرنے لگتا ہے۔ بوران گونچا سے پوچھتا ہے یہ سب کس لیے ہے؟ گونچا کہتی ہے یہ سوغوت لے جانے والی کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں۔ بالا خاتون نے طویل عرصے سے مشکل وقت میں غریب و غربا کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد گونچا دوبارہ سامان اٹھانے لگتی ہے تو بوران انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہی ہیں گونچا خاتون، آپ زخمی ہیں، آپ کو درد ہوگا۔ گونچا کہتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی مشکلات بھی نہیں جھیل سکتی؟ یہ کہہ کر گونچا دوبارہ سامان اٹھانے لگتی ہے تو بوران گونچا کی مدد کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ مشکلات جھیل سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو جان میری جائے گی۔ یہ سن کر گونچا اس برتن کو چھوڑ دیتی ہے اور بوران اسے گھوڑا گاڑی پر رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف بالا اور ملون ایک خیمے میں موجود ہوتی ہیں۔ بالا ملون سے کہتی ہے سب کچھ تیار ہے، اب آپ سکون سے آرام کر سکتی ہیں۔ ملون پوچھتی ہے کیا میرے سپاہیوں کے لیے خیمے تیار ہو چکے ہیں؟ بالا کہتی ہے وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے گا۔ یہ سن کر ملون ایک طرف چلی جاتی ہے اور خیمے میں موجود سامان کو دیکھنے لگتی ہے۔ بالا ملون سے پوچھتی ہے کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ملون کہتی ہے آپ کے قبیلے کی خواتین قالین بنتی ہیں اور پردے ٹانگتی ہیں۔ بالا کہتی ہے مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ملون کہتی ہے میں شام کے کپڑوں کی عادی ہو چکی ہوں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، انسان کو گھوم پھر کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سن کر بالا کہتی ہے یعنی کہ آپ اور آپ کے شوہر کے پاس مستقل ٹھکانے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہ سن کر ملون جھٹ سے بولتی ہے اور کہتی ہے میرا شوہر نہیں ہے۔ بالا پوچھتی ہے کیوں نہیں ہے؟ ملون کہتی ہے میں اپنا دل کسی بہادر کو سونپنے کی منتظر ہوں۔ یہ سن کر بالا بھی کہتی ہے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے ملون خاتون، گھوم پھر کر دیکھیں، ضرور ایک نہ ایک دن کوئی سامنے آئے گا، آپ اپنی تلاش جاری رکھیں۔ یہ کہہ کر بالا خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف عثمان شیخ ادیبالی کے پاس جاتے ہیں۔ عثمان شیخ ادیبالی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے ہم طویل عرصے سے آپ کے منتظر تھے، آپ ہمارے خیمہ میں تشریف لائے اور ہمیں شرف بخشا۔ یہ سن کر شیخ ادیبالی کہتے ہیں شکر ہے کہ ارطغرل غازی کے بیٹے سردار عثمان اپنی ملکیت تک پہنچے اور ہمارے شرف کا ذریعہ بنے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دین اور روایات کے رستے پر چل رہے ہیں۔ اسی دوران بالا خاتون بھی وہاں آتی ہے اور شیخ ادیبالی کو جھک کر سلام کہتی ہے۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں میری جان کے ٹکڑے آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ یہ سن کر بالا شیخ ادیبالی کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور پھر ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ شیخ ادیبالی عثمان اور بالا سے کہتے ہیں ہوس کے پیچھے چلنے والوں میں سے مت بنو اور یہ کہتے رہا کرو
کہ میں اللہ کی بھیجی گئی کتاب پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اپنے لوگوں پر انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، ہماری والدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جسے قوم کی حکمرانی کے لیے منتخب کیا جائے اور وہ ان کی اچھائی کے لیے انصاف سے حکومت کرے تو وہ روشنی کے راستے پر ہے، اور جسے قوم کی حکمرانی دی گئی اور اس نے انصاف اور اچھائی کے ساتھ حکمرانی نہ کی تو وہ تاریک راستے پر ہے۔ شیخ ادیبالی عثمان سے کہتے ہیں، آپ کا راستہ روشن رہے سردار، اللہ آپ کی نسل کو خیر اور بھلائی والا بنائے۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، بزنطین میں پیوست ترکمانی اور اسلامی خنجر، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد ارطغرل غازی سے حاصل ہونے والا سرداری کا تخت اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جانا نصیب فرمائے۔ دوسری طرف رات کے وقت ساوچی اور اس کے سپاہیوں نے ایک غار میں پناہ لے رکھی تھی۔ آئی گل جارکتائی کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہی تھی۔ آئی گل جارکتائی کے زخموں پر مرہم پٹی کرتے ہوئے کہتی ہے، خواہ مخواہ میں مت چیخو۔ جارکتائی کہتا ہے، مجھے واقعی میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر آئی گل مرہم کو زور کے ساتھ جارکتائی کے زخم پر رکھتی ہے تو جارکتائی چلا اٹھتا ہے۔ آئی گل کہتی ہے، اب تمہیں واقعی میں درد اٹھا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ ساوچی بائی سنگر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، جاؤ باہر کا جائزہ لے کر آؤ۔ یہ سن کر بائی سنگر دیکھنے کے لیے باہر جاتا ہے اور پھر اندر آ کر ساوچی کو بتاتا ہے، وہ ابھی تک ہمارے انتظار میں ہے جناب۔ ساوچی کہتا ہے، وہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور دمرول کا انتقام لینا ہوگا۔ ساوچی کے انہی الفاظ کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔